بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا لائسیم آف اردو. معزز ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے دو کہانیاں پیش کرنا چاہتا ہوں. میری کتاب ہے منفرد تقاریر، اسی طریقے سے انعام یافتہ تقاریر، اور اسی طرح سے تقاریر اور مباحثے. 3 کتابیں، اس کے علاوہ ٹرانسلیشن اور بہت سی کتابیں. باہر میں نے اپنی کتاب جو منفرد تقاریر ہے، اس کے اندر تقریباً کم و بیش 10 سال ادھر کا قصہ ہے کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، عافیہ اور فلورنڈا، 2 بیٹیاں 2 کہانیاں. فلورنڈا کون تھی؟ آئیے ہم تاریخ کی بلبلیوں کے اندر جاتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ فلورنڈا کون تھی. دیکھیے جی، جو افریقہ کے پار اسپین، ہسپانیہ، جسے ہم ہسپانیہ کہتے ہیں، جو پہلے اسپین کہلاتا تھا اور آج بھی اسپین ہی کہلاتا ہے، وہاں پر ایک شہنشاہ حکومت کرتا تھا اور اس شہنشاہ کا نام تھا روڈرک. اسے روڈرک دی گریٹ کہتے تھے. ایک عظیم شہنشاہ کہلاتا تھا. اس کا حکم تھا، یہ کنگ تھا، یہ یاد رکھیے، میں نے کنگ کا، شہنشاہ کا ہے. اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، جسے بادشاہت کہہ لیجیے، جسے آج آپ صوبے کہتے ہیں. اور ان میں ان کو آرڈر تھا کہ جو ان صوبوں یا ان جو چھوٹے قطاعات تھے یا خطے تھے یا ممالک تھے، جو ریاستیں تھیں، ان کے جو صوبہ دار یا بادشاہ ہوتے تھے، ان کی جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، تھوڑی سی بڑی ہوتی تھی، تو وہ روڈرک کے دربار میں چلی جاتی تھی. اور روڈرک کے دربار میں انہیں پڑھایا جاتا تھا، انہیں شاہی آداب انہیں بتائے جاتے تھے. اور جب وہ جوان ہو جاتی تھی اور شاہی آداب سیکھ لیتی تھی، تو اس کے بعد ان لڑکیوں کو واپس بھیج دیا جاتا تھا. ان جو اسپین میں سے کی جو ریاست تھی، اس میں ایک ریاست کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا کاؤنٹ جولین. جو کاؤنٹ جولین ہے، اس کی بیٹی کا نام تھا فلورنڈا. اور فلورنڈا بھی روڈرک عظیم کی جو سلطنت ہے، جو اس کا محل ہے تلی تلا میں، وہاں پر اسے بھیج دیا گیا. وہیں پر اس کی تربیت ہوئی، وہیں پر وہ جو ہے جوان ہوئی، اور کہیں دریا کنارے نہا رہی تھی. اور اس زمانے میں یہ رواج تھا، لوگ حمام و حمام بھی ہوتے تھے اور دریاؤں پر بھی نہاتے تھے. تو کہیں روڈرک نے دیکھ لیا اور وہ اس کے اوپر ریجھ گیا، اور پھر جو فلورنڈا ہے وہ اپنی عصمت کی حفاظت نہ کر پائی. یہ بڑا دکھ تھا فلورنڈا کو اس بات کا. اور جب کچھ عرصے کے بعد کاؤنٹ جولین اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا، تو اس کی بیٹی نے روتے ہوئے اپنے دردناک، اپنے غم کی جو داستان ہے، اپنے باپ کو اس کے گوش گزار کرتے اسے سمجھے بتائی. کاؤنٹ جولین نے اسے خاموش رہنے کا کہا اور بادشاہ کے پاس گیا، روڈرک عظیم کے پاس، اور اس کو کہا کہ اس کی ماں بہت بیمار ہے، کچھ عرصے کے لیے میں اسے لے جانا چاہتا ہوں. روڈرک اتنا دیدہ دلیر تھا، اتنا بڑا بدمعاش تھا کہ اسے کسی قسم کی پرواہ نہیں تھی. روڈرک نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لے جاؤ، اور جب جاؤ تو وہاں افریقہ میں کالے باز ہوتے ہیں، جو ہے شاہین ہوتے ہیں، وہ میرے لیے لے کر آنا. کاؤنٹ جولین نے تلی تلا کے دربار میں روڈرک کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ شہنشاہ معزز، میں وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کے لیے کالے باز یا کالے شاہین ضرور لے آؤں گا. اس کے بعد چلا گیا. وہ واپس اپنے ملک پہنچا، اور وہ چونکہ زیادہ طاقتور نہیں تھا اور روڈرک سے نہیں لڑ سکتا تھا، چنانچہ وہ وہاں سے سیدھا افریقہ پہنچا. اور اس وقت گورنر افریقہ کا کون تھا؟ موسیٰ بن نصیر. موسیٰ بن نصیر سے اس نے ریکویسٹ کی، اس کو بتایا، اور کہتے ہیں کہ وہ رو رہا تھا، اس کی داڑھی آنسو سے تر بتر تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کی عصمت کا بدلہ لینا ہے. موسیٰ بن نصیر نے
اس سے یہ بدلہ لینے کا وعدہ کیا اور طارق بن زیاد کو بھیجا۔ ابتدا میں لمبی کہانی پر ساری پوری تاریخ سے ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ویلاگ کے اندر۔ اتنا بتا سکتا ہوں کہ پہلے 7,000 سپاہ طارق بن زیاد کے ساتھ اتری ہے جبرالٹر کے اندر، اور مزید 5,000 سپاہ آ گئی، تو تقریباً ٹوٹل سپاہ تھی 12,000 جو جبرالٹر پر اتری ہے۔ اور یہیں پر جبرالٹر میں جو سبتہ کا جو حکمران تھا جو طارق بن زیاد ہے، اور یہاں پر جب یہ سپاہ اترتی ہے تو یہیں پر کہا جاتا ہے کہ طارق بن زیاد کو کوئی غنودگی ہوئی یا سویا، اور حضور علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے اپنے سپاہ کو جوش اور قوت اور دبدبہ اور دلیری دینے کے لیے طارق بن زیاد نے کشتیاں جلانے کا حکم دے دیا، اور اپنے سپاہ کو کہا کہ سامنے جنگ ہے، شہادت ہے، اور تمہارے پیچھے سمندر ہے، اور اگر بھاگو گے تو مارے جاؤ گے، اور گویا کہ حرام کی موت ہوگی، اور اگر آگے بڑھو گے روڈرک کے ساتھ لڑو گے تو شہادت ملے گی تمہیں۔ روڈرک نے وہ کسی اور سرحد پر اس وقت برسر پیکار تھا، اور اس نے کئی اپنے جرنیل بھیجے، اور وہ شکست کھا گئے، یہاں تک کہ روڈرک خود آیا، اور وہ بھی طارق بن زیاد بربر قبیلے سے تھا، اور یہ افریقہ کا تھا، اور یہ کالے رنگ کا تھا، اور اس کی سپاہ بھی کالے رنگ کی تھی، افریقن تھے، بڑے بڑے قد تھے، تو لوگ ڈر گئے تھے کہ کشتی تو ہے کوئی نہیں جس پر یہ آئے ہوں، اور یہ کہ یہ کوئی بلائیں ہیں جو آسمان سے اتری ہیں، اور ان کا مورال آلریڈی ڈاؤن ہو چکا تھا۔ بہرحال روڈرک آیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1,00,000 فوج تھی روڈرک کے پاس، اور یہ 12,000 کے سپاہ جی توڑ کر لڑی۔ روڈرک بھاگتا ہوا دریا میں، اس میں سمندر میں گرا اور مر گیا، ڈوب گیا، اور باقی لوگ بھی جو ہیں وہ شکست کھا گئے، اور یوں مسلمانوں نے اسپین کو فتح کر لیا۔ بٹ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مسلمانوں نے ایک نان مسلم بیٹی کی عصمت کا بدلہ لیا تھا، فلورنڈا کی عصمت کا بدلہ لیا تھا۔ یہ تھی غیرت و امیت کی کہانی۔ ایک اور کہانی بھی سنیے، اور یہ جو کہانی ہے یہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی، جس وجہ سے آج میں نے ویلاگ کیا ہے، اور کوششیں جاری ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی قید سے آزاد کروایا جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ آزاد ہو جائے امریکی قید سے، اور وہ ایک بار پھر اپنے وطن کو لوٹ آئے جس کے وطن نے اسے بیچ دیا تھا۔ یہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں انہوں نے 30 مارچ 30 مارچ 2003 میں وہ 30 ایئرس کی تھی، 30 سال کی، اور انہوں نے امریکہ کی یونیورسٹی میں MIT میں انہوں نے نیورولوجی میں PhD کی تھی، پہلی پاکستانی خاتون جس نے نیورولوجی میں PhD کی ڈگری لی، اور یہ 2003 کا قصہ ہے۔ اس کے بعد وہ پاکستان آ گئیں، ان سے کہا گیا کہ امریکہ میں کام کریں، لیکن انہوں نے پاکستان کی خدمت کرنے کا تہیہ کر لیا، اور وہ یہاں پر پاکستان میں آ گئی۔ اسے کیوں اغوا کیا گیا، کیوں امریکہ اس لے جایا گیا، جو اس کے اوپر بہت سے الزام لگائے گئے، اسے القاعدہ لیڈی کہا گیا، اسے امریکہ کو بڑا خطرہ تھا، امریکہ تباہ ہو سکتا تھا اس کے ہاتھوں، امریکہ فوج تباہ ہو سکتی تھی، طرح طرح کے۔ بہرحال اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جسے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، یہاں سے اٹھا لیا گیا، اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ سارے کے سارے اس لا علمی کے اظہار کرتے رہے کہ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گئی۔ یہاں تک کہ جو ایوان ریڈلی ایک خاتون تھی، اور جو طالبان کی قید میں تھی، اور اس نے وہاں اسلام قبول کر لیا، اور اس نے پاکستان آئی، اور یہاں آ کر اس نے عمران خان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، اور اس نے کہا کہ جناب جو قیدی نمبر 650 ہے بگرام جیل میں افغانستان میں، اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے۔ اور تب ہمیں ہوش آیا، یا پھر ہم اب بھی ہوش میں آنا نہیں چاہتے تھے۔ تو بہرحال
اور پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے اس کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، اور کہا گیا کہ جناب بگرام جیل میں اس نے گن اٹھائی، اس نے فائرنگ کی ہے، جو امریکی سپاہی ہیں ان کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور حیرت انگیز طور پر سارے زندہ بچ گئے ہیں، ایک کوئی زخمی ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس جرم کی پاداش میں، یا یہ بات پتہ چلنے کے بعد کہ امریکیوں کے پاس ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی بگرام جیل میں، اسے امریکہ یہاں سے فوراً شفٹ کر دیا گیا، اور امریکہ میں اس کے اوپر کیس چلایا گیا۔ 19 جنوری 2010 کو نیو یارک کے اندر اس مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہوگا، اور پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اس القاعدہ لیڈی کو 23 سپٹمبر 2010 اس میں اسے سزا دی گئی، اور کتنے سال سے رچرڈ مین جو ہے اس نے سزا سنائی، جج نے، بڑا منصف تھا، بڑا عظیم منصف تھا، اس نے اس القاعدہ لیڈی کو، جس نے MIT سے نیورولوجی کے اندر PhD کی ڈگری حاصل کی تھی 30 ایئرز کی ایج میں، اس القاعدہ لیڈی کو 86 سال کی سزا دی، عمر قید بھی نہیں ہے، 86 سال کی سزا سنا دی، اور ابھی تک وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو پاکستان کی بیٹی ہے، جو اسلام کی بیٹی ہے، جو عالم اسلام کی بیٹی ہے، وہ امریکیوں کے قید میں ہے، اور اس کے ساتھ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، الفاظ نہیں ہیں کہ وہ بیان کیے جا سکے۔ کیوں اس کے ساتھ یہ ہوا؟ اس ایک زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ اگر کوئی شخص داڑھی بھی رکھ لیتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اب یہ کچھ کام ہو گئے، میں آپ کو 2 پیراگراف سناتا ہوں، 2 کوٹیشن سناتا ہوں۔ یہ ندائے خلافت کے اندر عرب ہے، ابو الصبایا، اس کے ایک میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب وہ MIT میں طالبہ تھی تو اس نے مقامی جیلوں میں قید مسلمانوں تک قرآن کریم اور دیگر اسلامی مواد پہنچانے کا پروگرام مرتب کیا، اور وہ یہ مواد ایک مقامی مسجد تک پہنچانے کا بندوبست کرتی، اور پھر خود مسجد جا کر وہ بھاری بکس سے تنہا اٹھا کر سیڑھیوں سے 3 منزلیں نیچے رکھ آتی۔ اسی طرح ندائے خلافت نے لکھا کہ بوسنیا میں جنگ کا آغاز ہوا تو وہ چین سے بیٹھی نہ رہ پائی، وہ لوگوں سے چندے کی اپیل کرتی، اس سلسلے میں لوگوں کو ای میل بھی کرتی، اور بات مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے سلائیڈ شو بھی کرتی۔ ایک مرتبہ اس نے مقامی مسجد میں بوسنیا کے یتیموں کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے تقریر کی، لوگ خاموش تماشائی بن کر اسے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں اس نے کہا کہ اس کمرے میں موجود کتنے لوگوں کے پاس جوتوں کے 1 سے زائد جوڑے ہیں؟ آدھے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا، اور اس پر عافیہ نے کہا تو پھر انہیں بوسنیا کے یتیم بچوں کو دے دیجئے جنہیں جلد ہی شدید سردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کی یہ اپیل اتنی مؤثر تھی کہ امام مسجد تک نے اپنے جوتے اتار کر بوسنیا کے مسلمانوں کو دے دیے۔ میرا خیال ہے کہ یہی جرم تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا۔ ان دا لائن آف فائر میں مشرف نے لکھا تھا کہ میں نے 689 جو دہشت گرد ہیں وہ امریکہ کے حوالے کیے تھے۔ ایک حدیث کے مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آزاد مسلمان کو کسی نان مسلم کے حوالے کرے گا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا وکیل ہوگا۔